اس رجحان کو اگر کنٹرول نہ کیا گیا اور مقدمات کی اس رفتار کو روکا نہ گیا تو پھر تو بائی دا اینڈ آف ایئر حالات بہت ہی خطرناک اور عجیب و غریب ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ویورز، میں اشرف سہیل ہوں اور یہ گفتگو جو ہم پروگرام کرائم اینڈ کرمنل کے ریفرنس سے کر رہے ہیں، اسے آپ اشرف سہیل آفیشیل اور مشرق ڈیجیٹل دونوں پر دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ کرائم اینڈ کرمنل جو ہمارا پروگرام ہے، اور اس میں ہم سماج میں، معاشرے میں کرائم اور جرائم، اس کی صورتحال، وجوہات، تدارک کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ اور آج جو بات ہم یہاں پہ کریں گے وہ ہے لاہور پولیس کے بارے میں، اور یہ لاہور پولیس کی ہی رپورٹ ہے جو اس نے پچھلے 6 ماہ میں جو جرائم ہوئے ہیں وہ جاری کی ہے۔ بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ وہ رپورٹ ہے جو جرائم کے مختلف مقدمات درج ہوئے لاہور پولیس کے مختلف تھانوں میں، یہ وہ رپورٹ ہے، یعنی جنوری سے جون 2026 تک۔ اس رپورٹ کے مطابق لاہور میں مختلف جرائم کی 43,000 سے زیادہ، یعنی 43,000 سے زیادہ وارداتیں ہوئیں۔ یہ ایک بالکل کسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لمحہ فکریہ ہے۔ اس کی تفصیل بھی انہوں نے دی ہے لاہور پولیس نے، میرے پاس اس کی موجود ہے ڈیٹیل۔ مثلاً یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ڈکیتی کے 744 مقدمات جو ان سے درج ہوئے ہیں، قتل کے 141 مقدمات درج ہوئے، اقدام قتل کے 249 مقدمات درج ہوئے، خواتین سے زیادتی کے 414 مقدمات درج ہوئے، گینگ ریپ جو ہوا اس کے 54 مقدمات درج ہوئے، اسی طرح سے بچوں سے زیادتی اس کے 386 مقدمات درج ہوئے، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا جو اغوا ہوا اس کے 4070 مقدمات درج ہوئے، کم عمر بچے جو ہیں ان کا جو اغوا کیا گیا اس کے 1162 مقدمات درج ہوئے، نقب زنی کے 1143 مقدمات درج ہوئے، مویشی چوری کے 508 اور چوری کے 28,000 سے زیادہ مقدمات درج ہوئے۔ یہ ایک آپ کہہ لیں کہ انڈیکس ہے جو کہ مختلف مقدمات کے حوالے سے جاری کیا گیا ہے جو کہ درج ہوئے ہیں۔ آپ یہ مت سمجھ لیجئے گا کہ یہ جو 43,000 سے زیادہ وارداتیں ہوئی ہیں شاید یہی کرائم ہوا ہے لاہور میں۔ کرائم اس سے کہیں زیادہ ہوا ہوگا، لیکن یہ ہے وہ کرائم جو کہ پولیس میں یا پولیس اسٹیشن میں جا کر جن کو رجسٹرڈ کرایا گیا، جن کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی۔ ابھی بہت ساری رپورٹس ہوں گی جو ایف آئی آر میں کنورٹ نہیں ہو سکیں، اور بہت سارے ایسے وارداتیں اور ایسے مقدمات ہوں گے جو لوگ جو ہیں وہ اپنے روایتی رجحان کی وجہ سے وہاں پہ مقدمات درج نہیں کرا سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ لاہور کی اگر ہم بات کریں تو سی سی ڈی موجود ہے، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ، جو کہ کچھ ماہ سے بہت ہی ایکٹیولی اور ایفیکٹولی کام کر رہا ہے، اور خاص طور پر جو ہینیس کرائم ہے جیسے ڈکیتی ہے یا زیادتی ہے، بچوں سے زیادتی ہے، خواتین کے ساتھ زیادتی ہے، اس طرح کے مقدمات کو وہ آپ کہہ لیں کہ اسٹریٹ وے لیتا ہے اور پھر اس کا فیصلہ بھی ہو جاتا ہے مجرموں کا۔ اسی طرح سے لاہور پولیس ہے، لاہور پولیس کے آپ کہہ لیں سی سی پی او ہیں، اس کے بعد ڈی آئی جی آپریشنز ہیں، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ہیں، اور ان کے نیچے ایک پوری ٹیم ہے جو کام کر رہی ہے۔ یہ لوگ بہت متحرک ہیں، بڑے فعال ہیں، بڑے کلیم بھی کرتے ہیں، دعوے بھی کرتے ہیں، لیکن یہ تمام متحرک، ان کا جو تحرک ہے اور فعالیت ہے اور یہ سارے جو ان کے دعوے ہیں، اس کے سامنے یہ جو ان کی اپنی ہی پولیس کی رپورٹ ہے، یعنی 43,000 سے زیادہ مقدمات کا اندراج، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور ان مقدمات کے حوالے سے جو انتہائی تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ بچوں سے زیادتی، بچیوں سے زیادتی، اور پھر ان کی زیادتی کے بعد ان کا قتل، یہ ایک ایسا آپ کہہ لیں کہ تکلیف دہ اور ایک ایسا جسے کہا جا سکتا ہے کہ دردناک آپ کہہ لیں رجحان ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں سامنے آیا ہے، جس نے پورے معاشرے کو اور اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ پولیس اور سی سی ڈی کے لیے یہ مقدمات اور اس طرح کا رجحان جو ان سے ہے وہ بہت آپ کہہ لیں کہ ایک کویسچن مارک ہے بہت بڑا، اور صرف پولیس کے لیے نہیں، اور ان کے جسے کہہ لیں کہ سی سی ڈی یا دیگر اداروں یا قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ایجنسیز کے لیے نہیں، حکومت کے لیے بھی۔ اور سوال یہ ہے کہ یہ تمام ادارے اور حکومتیں اور حکومت پنجاب یا مقامی حکومت یہ کہاں پہ کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟
اس رجحان کو اگر کنٹرول نہ کیا گیا اور مقدمات کی اس رفتار کو روکا نہ گیا تو پھر تو بائی دا اینڈ آف ایئر حالات بہت ہی خطرناک اور عجیب و غریب ہو جائیں گے۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ پولیس سے یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی پرفارمنس سے بہت سارے مقدمات، بہت سارے جرائم اور جرائم کی وارداتیں کم بھی ہوئی ہوں گی، لیکن ان جرائم کا ہو جانا، خاص طور پر خواتین کے ساتھ زیادتی یا جسے کہہ لیں چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی یا ان کا قتل اور اقدام قتل کے واقعات یا قتل کے واقعات، یہ تو یا ڈکیتی کی وارداتیں، یہ ان کے اوپر جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا جو ذمہ داران ہیں امن و امان کے، انہیں بہت سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ پچھلے دنوں ہماری ملاقات ہوئی ڈی اے جی آپریشنز فیصل کامران سے، انہوں نے اپنی پرفارمنس بتائی۔ کل ہی میری ملاقات ہوئی ہوم سیکریٹری قاضی صاحب سے، وہ بھی بڑے فکر مند ہیں، وہ بھی اس حوالے سے بہت زیادہ جسے کہہ لیں کہ کانشیس ہیں، یہ چیزیں کیسے ٹھیک ہوں گی، کس طرح سے ان کے معاملات کو درست ہوگا۔ لیکن میں بڑی درد مندی سے پنجاب حکومت اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور ہوم ڈپارٹمنٹ کے جو ذمہ دار ہیں ان کی توجہ اس طرف دلاؤں گا کہ یہ جو صورتحال ہے یہ تشویشناک ہے۔ اس صورتحال کو قابو پہ لانے کے لیے اس کی وجوہات تک جانا ہوگا اور ان تمام سیگمنٹس کو جو سوسائٹی کے مختلف سیگمنٹس ہیں جو کہ امن و امان کے حوالے سے کردار ادا کر سکتے ہیں، جیسے علماء اکرام ہیں، جیسے آپ کہہ لیں کہ ہمارا میڈیا ہے، جیسے رائے ہم پر اثر انداز ہونے والے لوگ ہیں، ان سب کا ان کو ایک ٹیبل پر بٹھایا جائے اور اس مسئلے کے حل کے لیے صرف آپ کہہ لیں کہ جو ہائپر ایکشن ہے یا پولیس کا ایکشن جو ہے اس پر ہی اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ ایک فکری اصلاح کی طرف بڑھا جائے، لوگوں کی طبیعت پر بھی توجہ دی جائے، لوگوں کو ایک ان کا حوصلہ جو ہے یا ان کا اعتماد پولیس پر اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں پر بڑھایا جائے تاکہ یہ مقدمات رپورٹ ہوں، ریفلیکٹ ہوں اور ان کے اوپر ایکشن ہو۔ وہ اس حوالے سے لوگوں کو آگاہ بھی کیا جائے، مجرم بھی اس حوالے سے خوفزدہ ہوں اور قانون کی بالادستی کے ذریعے سے یہ صورتحال جو ہے اس کو کنٹرول میں کیا جائے۔ یہ جو معاملہ ہے جیسے میں نے پہلے کہا بڑا گمبھیر ہے، بہت لمحہ فکری ہے، اس پر سوچنے کی ضرورت ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارا جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ہماری جو پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے، سی سی ڈی ہے، یا پنجاب میں جو لوگ امن و امان کے ذمہ داران ہیں لائک ہوم ڈپارٹمنٹ ہے یا پنجاب حکومت ہے، وہ سارے کے سارے اس ساری صورتحال کو ایک کمپریہنسو، ایک جامع بنیادوں پر دیکھیں گے اور اس کا جامع بنیادوں پر حل تلاش کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ آج کی یہ گفتگو یہاں تک کی، مزید گفتگو کے لیے اگلے ولاگز میں بات ہوگی۔ ابھی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔